نفرتیں مٹاؤ محبتیں بڑھاؤ۔ یہ دنیا نفرتوں کے بوجھ سے تو پہلے ہی تھک چکی ہے، اب ہر دل میں محبت کا چراغ جلانا ہوگا۔ جب ہم نفرتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جب ہم کدورتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں بلکہ وہ رشتے بھی برباد کر دیتے ہیں جو کبھی محبت کا مضبوط سہارا ہوا کرتے تھے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے نفرتوں میں ضائع مت کرو میرے بھائیوں۔ نفرتوں کی زنجیروں کو توڑو، دوسروں کے دکھ کو سمجھو اور محبت کا ایسا درخت لگاؤ جس کی چھاؤں میں ہر کوئی سکون پا سکے۔ دلوں میں محبت پیدا کرو کیونکہ نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بہتر تبھی بنے گی، ہماری زندگی بھی بہتر تبھی بنے گی جب ہم نفرتوں کو دفن کر کے محبتوں کو گلے لگائیں گے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ دوستو، اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا۔ اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں، محبت کروں، محبت کے دو بول بھی بول دوں تو میں آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگوں گا۔ اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کریں گے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو ہم سب لوگ اللہ کو کتنے اچھے لگیں گے، ہم سب لوگ مدینے والے کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے میرے بھائیوں۔ آؤ میں تمہیں ایک غریب بہن کی درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب بہن لرزتے قدموں کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد بھائی کے دروازے پر پہنچی، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید اور لبوں پر لرزتے الفاظ۔ بھائی کو دیکھتے ہی بہن ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی خدا کے واسطے نفرت کو چھوڑو، تو نے مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے میرا حق مارا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن آج میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کو تیرے حوصلے کی اشد ضرورت ہے، تیرے سہارے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ بارات میرے دروازے پر بیٹھی ہے، باراتی میرے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اگر آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ بھائی تیرے سر پہ میرے باپ کی عزت والی پگڑی رکھی گئی تھی، اس پگڑی کی لاج رکھ، صرف چند لمحے کے لیے ہی صحیح، آ جا میری بیٹی کو یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دے۔ ہائے کیا ہوا، بھائی کا دل تو پتھر ہو چکا تھا، بھائی کا دل پتھر بن چکا تھا۔ ہائے باپ سے کیے گئے وہ وعدے بھول گیا کہ ابا تیرے جانے کے بعد میں تیری بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھوں گا، انہیں تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہائے بھائی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے غرور سے بولا، دفع ہو جا یہاں سے، تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا، تیرے جیسے لوگوں کا میرے گھر میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، یہاں سے دفع ہو جا، میں تیری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ بہن وہاں سے اٹھی کیونکہ بھائی نفرت کی آگ میں جلا ہوا تھا۔ بہن کو ایک ترکیب سوجی، بہن وہاں سے اٹھی، دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچی، جلدی سے صندوق کو کھولا، وہاں سے ایک دوپٹہ اٹھایا، پھر دوڑتی ہوئی واپس نفرت کرنے والے بڑے بھائی کے گھر پہنچی، قدموں میں بیٹھ کر زمین پر جھک کر اپنے آنسوں سے بھیگے دوپٹے کو بھائی کے قدموں پر رکھ دیا، دوپٹے کو بھائی کے قدموں پر رکھ دیا۔ یہ وہ دوپٹہ تھا جو اس کے باپ نے اپنی عزت کے طور پر اس کے سر پر رکھا تھا۔ شادی کے پہلے دن جو باپ نے بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا، یہ وہی دوپٹہ تھا۔ بہن لرزتی ہوئی آواز میں بولی، لے چل، یہ عزت بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، یہ دوپٹہ بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا، اپنی پیشانی بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنا سر بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا،
اپنے ہاتھ بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنی آبرو، اپنا یہ عزت والا دوپٹہ بھی تیرے قدموں پر رکھ دیا، شاید یہ تجھے نرم کر دے، تیرے پتھر دل کو نرم کر دے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ بھائی آج بھائی نہیں بلکہ بہن کی خوشیوں کا قاتل بن چکا تھا، بہن کی آنکھوں میں آنسوں کا طوفان تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر بھائی کے قدموں پہ گری جا رہی تھی۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ مجھے مت ٹھکرا، میں تیری بہن ہوں، میں تیری بیٹی جیسی ہوں۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ ظالم بھائی نے بہن کو جھٹکتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے بہن کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، تو وہی نہیں ہے جس نے میرے بیٹے کو ٹھکرایا، اپنی بیٹی کا رشتہ غیروں میں کر دیا، بیٹی کا رشتہ غیروں کو دیا، میں بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ ہائے، یہ سنتے ہی بہن کا دل ٹوٹ گیا، بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا، بہن کی سسکیاں آسمان تک جا پہنچی۔ وہ دوپٹہ جو اس کے باپ نے اس کی عزت کے لیے دیا تھا، آبرو کے لیے دیا تھا، عزت چھپانے کے لیے دیا تھا، آج مٹی میں لت پت ہو رہا تھا، اور بہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ دیکھتی ہوئی ایک بار پھر سے باپ کی قبر پر گئی، اپنی عزت کا جنازہ دیکھتی ہوئی بہن ایک بار پھر سے باپ کی قبر پر گئی، آنکھوں میں بے بسی کے سمندر اور دل میں ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے لیے باپ کی قبر کے سراہانے بیٹھ کر اپنے آنسوں سے مٹی کو تر کرتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، ابا یہ دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری، ابا دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری ہے، وہ دوپٹہ جو تو نے میری عزت کے لیے دیا تھا آج مٹی میں لت پت ہو چکا ہے۔ ابا تو نے تو کہا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کی عزت ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھ تیرے بیٹے نے تیری تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے، وہ بھائی جسے تو نے میری حفاظت کے لیے چھوڑا تھا آج اس نے مجھے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے ابا، یہ دنیا کتنی ظالم ہو گئی ہے، یہاں بہنیں صرف اس وقت تک بہنیں رہتی ہیں جب تک وہ باپ کی وراثت میں سے حق نہیں مانگتی۔ ابا آج میں ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تیرے قدموں میں آ بیٹھی ہوں۔ بہن نے اپنے لرزتے ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھتے ہوئے کہا، ابا اگر آج تو زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، لیکن آج تیری تربیت کو تیرے ہی بیٹے نے دفن کر دیا، تیری اولاد نے تیری تربیت کو مٹی میں دفن کر دیا۔ میں تھک چکی ہوں ابا، اس دنیا کی نفرت سہتے سہتے میں تھک چکی ہوں، میرا جگرا پھٹ چکا ہے، کیا اب بھی مجھے تیرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ منظر تھا کہ قبر کے ارد گرد ہوا جیسے رک گئی ہو، ایک دم آسمان سے نرمی کے ساتھ چند بوندیں گرنے لگی، بارش کے قطرے گرنے لگے، جیسے فرشتے بھی اس کے دکھ پر آنسو بہا رہے ہو۔ یہ بارش کے قطرے نہیں تھے، یہ تو فرشتوں کے آنسو تھے جو زمین پر گر رہے تھے۔ بہن کی سسکیاں قبر کی مٹی میں گم ہو گئیں، لیکن اس کی فریاد آسمان کی بلندیاں چیرتی ہوئی انصاف کے دروازے تک جا پہنچی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کہانی یہاں